اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم ربنا آمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے صورت سٹارٹ لی تھی اور ایک نظر میں بس ریکیپ دوں گی لاسٹ کلاس کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے سے نام الحی القیوم سے صورت کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں یہ والی بات کہ جو شخص ان دعاؤں کا واسطہ دے کر، اللہ کی ان صفات کا واسطہ دے کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد قرآن کے حوالے سے آیات آ رہی تھی کہ قرآن کی کچھ بالکل سمپل آیات ہیں اور کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ قسم کی ہے، تو اس میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ تو جو اہل کتاب ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، جن کا دل ایمان سے اور علم سے بھرا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی آیت کو قبول کر لیتے ہیں، اور جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف فتنہ تلاش کرنا ہوتا ہے، سیکھنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت پیاری دعا جو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 8 کے اندر، کہ انسان اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو نہیں پھیریے گا، کیونکہ آپ ہی بہت عطا کرنے والے ہیں اور آپ اپنی رحمت مجھے عطا کریے۔ انک انت الوہاب، اللہ تعالیٰ کی ہم نے صفت وہاب پڑھی تھی، اور وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والے، لہٰذا ہم دعا کرتے ہوئے اس صفت کا بھی واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان جب مر جائے گا یا دنیا میں ہی ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اس کی مال اور اولاد کام نہیں آتی ہے، اور پھر جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں وہ یہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی انسان کو اپنا عمل پیش کرنا ہوگا۔ مال اور اولاد کی کثرت انسان کو عذاب سے نہیں بچائے گی۔ اور پھر پچھلی اقوام کی مثال دی گئی کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ریکیپ تھا، تو اچھا لگتا ہے پچھلی کلاس کو ایک دفعہ لے لیتے ہیں۔ تو پھر ہم آج کی آیات سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر ہماری ہے 13 سے، اور 13 میں نے آپ سے لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آ رہا ہے ہماری ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اور جنگ بدر کا نام تو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، تو اس کے حوالے سے بالکل ایک چھوٹی سی آیت ہے، حالانکہ جنگ بدر کی پوری ڈیٹیل آتی ہے سورۃ الانفال میں، تو اس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی صرف ایک مختصر سی آیت ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 13 کو میں پڑھ رہی ہوں۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی، یعنی کہ تمہارے لیے لیسن ہے اس جنگ کے اندر۔ اور لیسن کیا ہے؟ وہ یہ لیسن ہے فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، یعنی کہ ایک مسلمانوں کی جماعت تھی جس کا پرپس کیا تھا کہ ہم کیوں یہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، تاکہ کیا ہو، اسلام غالب آ جائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے وہ لڑ رہے تھے۔ اور دوسرا گروپ کیا تھا؟ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتے ہیں، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ جنگ بدر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد دی تھی، حالانکہ ہوا یہ تھا کہ کافروں کی تعداد جو ہے نا 1000 کے قریب تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ تو 313 کو اگر آپ 3 ٹائم ملٹی پلائی کرو تو کہیں جا کر وہ 1000 کی طرف جاتا ہے، تو یعنی کہ مسلمان کی جو تعداد تھی کافروں کی تعداد اس سے دگنا نہیں تھی بلکہ 3 ٹائم زیادہ تھی۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم کہیں جائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ میں ایک ہوں اور میرے مقابلے میں 3 لوگ کھڑے ہیں، یا میں 2 ہم کھڑے ہیں اور ہمارے مقابلے میں 9 لوگ کھڑے ہیں یا اس سے زیادہ کھڑے ہیں، تو ہم بزدل ہو جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے ہمت پکڑی اور اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے اور اللہ کے لیے لڑنا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کری، اور فرشتے اترے، اور اس طرح کی بارش اللہ تعالیٰ نے اتاری جس سے کافروں کو نقصان ہوا، ان کی طرف کیچڑ ہو گیا، اور وہی بارش مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو گئی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بیچ میں ایک اونگ دے دی تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے نیپ لی تھی انہوں نے، اور فریش ہو گئے تھے بالکل، حالانکہ 10 سے 15 منٹ کی نیپ تھی، لیکن ایسے فریش ہو کے اٹھے جیسے بہت دیر تک سو کے اٹھے ہوں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری مدد آئی تھی، بس ابھی تھوڑا سا ہی ہم اس کو لے سکیں گے، پھر جب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہ صورت تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اور اس آیت کے اندر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ترتیب سے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا رکھا تھا، کچھ ایسی طریقے سے صف بندی کی تھی کہ سامنے سے کافر جو کہ ایزیوم کر رہے تھے گھر سے نکلنے سے پہلے کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور مسلمان تو اتنے کمزور ہیں اور 313 ہیں، ہم تو ان کو فوراً ہرا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ بندی کرتے تھے نا، جنگ کی پلاننگ کرتے تھے اور صفوں کے اندر مسلمانوں کو کھڑا کرتے تھے، تو وہ بھی بہت حکمت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے کھڑا کرتے تھے کہ فائدہ ہو اور
دشمن سے اس طرح سے مقابلہ ہو سکے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہی ہو۔ تو کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صف بندی کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ کافر جب گھر سے نکلے تھے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان بہت کم ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کھڑے تھے کہ جب کافروں نے میدان جنگ میں دیکھا تو اللہ کی طرف سے اس طرح ہوا کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا نظر آنے لگے۔ جیسے کافر کی تعداد میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ایک رف تعداد میں آپ کو بتا رہی ہوں 1000، تو وہ اس طرح سے کھڑے تھے مسلمان کہ کافروں کو اللہ کے حکم سے مسلمان 2000 نظر آنے لگے، اور پھر بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوتے، کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ کافروں کے دل میں آ گیا کہ اچھا مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، ہم تو ان کو ہرا ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ ان کے حوصلے کم ہو گئے، اور جب انسان کی اندر کی ول پاور ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر لڑ ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک مومن ہے جس کی ول پاور اتنی مضبوط ہے کہ وہ 313 ہے اور سامنے 1000 کے لشکر سے بھی ڈر نہیں رہا، اور ایک کافر ہے جن کی ول پاور اتنی کمزور ہے کہ وہ 1000 گھر سے نکلے تھے اور ان کو سامنے سے ایسا لگا کہ یہ تو 2000 ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو اصل بات جو ہوتا ہے نا ول پاور کی ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سیکنڈ پارے کے اینڈ میں جو جالوت اور طالوت کا واقعہ پڑھا تھا نا، اس میں بھی مومنوں نے کیا کہا تھا، گھر سے نکلے تھے نا، بڑی تعداد میں نکلے تھے، پھر راستے میں کچھ لوگوں نے پانی پی لیا اور لڑائی جھگڑے کرنے سے منع کر دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ڈس ہارٹ ہو کے بیٹھ جاتے اور ول پاور اپنی کم کر لیتے کہ بھائی ہماری تو قوت ہی کم ہو گئی، اب ہم بھی نہیں لڑیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ ہم لڑیں گے، اور یہ سینٹنس کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ جو جم جائے نا، صبر کا ایک مطلب جمنے کے لیے بھی آتا ہے کہ جو جم جائے نا اللہ کے راستے میں، کہ کوئی لڑے یا نہ لڑے مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، تو پھر وہ ایک انسان بھی 10 کے برابر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان ساری باتوں کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہے نا تو پھر اللہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ایک سنگل انسان کی بھی مدد کرنے پر قادر ہے اگر اس کی نیت خالص ہے تو۔ اور اس پورے واقعے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اور اب آپ کے اور میرے لیے اس میں کیا نشانی ہے کہ اگر میرے گھر میں ایک ہی پردہ کر رہی ہوں تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو میرے قدم بھی جم جائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے دیکھ کر کوئی ایک تو کرے گا نا، اور پھر جب میں 2 ہو جاؤں گی تو ہم 2 کو دیکھ کر 4 کریں گے، اور پھر 4 سے 8۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مارکیٹنگ کا پروسیس اسی طرح ہوتا ہے کہ 1 سے 2، پھر 2 سے 4، پھر 4 سے یہ، تو ایک پوری چین چلتی رہتی ہے۔ اور آج کل آن لائن بزنسز میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چین بنانی ہوتی ہے، اور جتنے زیادہ آپ کے ڈائریکٹ انکم ہوگی یا پھر انڈائریکٹ انکم آپ کو ہونے لگتی ہے کہ آپ کی طرف سے ایک جڑ جائے گا نا، وہ جس کو بھی جوڑے گا تو پھر آپ کو انڈائریکٹ انکم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں تو اس سے زیادہ انکم آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ اجر دینے پر قادر ہیں کہ اگر ہم ایک بیج لگاتے ہیں اور اس سے کوئی بھی جانور فائدہ اٹھاتا ہے ہمارے مرنے کے بعد، اور ایک کوئی سایہ دار درخت بن جاتا ہے، جتنے لوگ اس کے سائے میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے علم سے جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں تو ہمارا بھی ایک سلسلہ چل جاتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں ایک ہوں، آپ ایک دن 2 بنیں گے، اور پھر 2 سے 11۔ ٹھیک ہے؟ تو تنہا انسان اگر کام کرے اور اس کی نیت خالص ہوتی ہے تو وہ بہت بڑا قافلہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو تعداد کے کم ہونے سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح سے جب ہم بھی دین کا کام سیکھتے سکھاتے ہیں تو ہم بھی کمزور ہیں، ہم تعداد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ نہیں آئے۔ میرے دل میں بھی آتا تھا کہ جب میری کلاس میں لوگ کم ہوتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ اتنی محنت کر کے ہم بیٹھ رہے ہیں، پورا 1 گھنٹہ نکال رہے ہیں، کیونکہ پڑھانے سے پہلے تیار ہونا اور پھر تیاری کر کے بیٹھنا اور پھر سکھانا تو ہوتا تھا، لیکن پھر جب اللہ کا کام ہے تو کر ہی رہے ہیں، تو ہوتا ہی ہے کہ کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3، اور پھر الحمدللہ اب جو نیا کورس ہے تو اس میں لوگ اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں۔ تو یہ اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم کرتے جائیں، اور ہم ہیں کمزور لہٰذا ہم اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جما دیں۔ ہم نے دعا سیکھی تھی نا اسی جالوت اور طالوت کے واقعے میں، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اے اللہ آپ ہمارے اوپر صبر کو انڈھیل دیں، یعنی کہ اب ہمیں مضبوط کر دیں اندر سے۔ صبر بیسیکلی نا اندر کی ول پاور کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ طاقت ہو کہ آپ باہر کی چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے دین کے کام نے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کریے۔ اور کافر سے مراد ہر وہ قوت ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے۔ تو کافر کا مطلب وہ لٹرلی والا کافر ہی نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، اس کے علاوہ ہر وہ سرکش قوت جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک لے وہ آپ کے لیے کافر ہی ہے۔ ایون کہ ہمارا نفس بھی اگر ہم پر غالب آ جائے اور ہمیں کہے کہ بھائی سو جاؤ، فجر کا ٹائم تو ابھی بہت ہے، تو یہ نفس بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ کافر ہے، یعنی کہ ہمیں روک رہا ہے نا اللہ کے راستے سے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری ہر سرکش قوت جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتی ہے اس کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرمائیے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس پوری آیت سے ہمارے لیے لیسن یہی ہے کہ ہم ایک ہونے پر کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں،
اور اپنے گھر میں بھی اگر ہم ایک قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں اور باقی لوگ نہیں سیکھ رہے تو اچھی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں ہمیں چنانا. دیکھیں ہم دنیا کے لیے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی اتنے سارے لوگوں میں اللہ نے ہمیں چنا کہ ہمیں ہی سب سے ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ ملتی ہے. حدیث میں یہ تو نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دنیا دے دیتے ہیں. دنیا ملنا تو بلکہ فطرے کی چیز ہے کہ اب آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کیسے اتنی دنیا کو پا کر اللہ کے آگے جھکتے ہو. کیونکہ جتنی زیادہ دنیا آ جاتی ہے اتنی ہمارے اندر مال کی محبت آ جاتی ہے اور پھر اللہ کی محبت کو لے کر چلنا ہمیں زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو دین کا ملنا ایک بہت بڑی سعادت ہے، لہٰذا وہ ملے تو اس پر آپ اپریشیٹ کریں اور اس پر آپ اللہ کے فضل پر خوشیاں منائیں، اور یہ ہے اصل میں خوشی منانے کی چیز. تو دین مل جائے تو یہ زیادہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو لکی سمجھنا چاہیے اور اس نعمت میں دوسروں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، شریک کر لینا چاہیے. اس کے بعد والی آیت دیکھیے، بہت ہی آج انٹرسٹنگ آیات آ رہی ہیں، اور ہماری جو دنیا کی محبت ہمارے اندر ہے نا اس کے بارے میں آیات آ رہی ہیں جس کو پڑھ کے ہم ایک انشاءاللہ بیلنس لائف گزاریں گے کہ دین اور دنیا کو ہمیں ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. زُيِّنَ کا مطلب ہے اٹریکٹیو بنا دی گئی ہے، للناسی لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے کیا اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے، حب الشہواتی محبت خواہشات کی. حب کہتے ہیں محبت کو، الشہوات کہتے ہیں خواہشات کو. ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں ڈال دی، اور ایک پوری لسٹ آ رہی ہے، اور لسٹ کیا، من النسائی، سب سے پہلے عورتوں کی محبت. تو ظاہر ہے ایک میل کے لیے فیمیل جو ہے نا اٹریکٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تبھی اللہ معاف کرے یہ غلط ریلیشنز اور سارے، ایک آدمی کے لیے ایک عورت بہت بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنی امت میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا دیکھا ہے، عورت کو دیکھا ہے، کیونکہ آدمیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خواہش رکھ دی ہے، ٹھیک ہے. والبنین، اور بیٹوں کی خواہش، اور بیٹوں کی خواہش بھی عورتوں کے مقابلے میں آدمیوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے. تو پھر یہ دو چیزیں من النساء والبنین، اور ہمارے اندر بھی ہوتی ہے بیٹوں کی خواہش، ٹھیک ہے. تو یہ انسان اپنے آپ کو چیک کر لے کہ یہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. والقناطیر المقنطرہ، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے چاندی کی خواہش کس کو ہوتی ہے، آدمیوں کو، عورتوں کو ہوتی ہے نا. تو شروع کی دو باتیں ایسا لگتا ہے کہ مرد کے لیے ہیں کہ عورت کی خواہش ہوئی، پھر بیٹے کی خواہش ہوئی، اور پھر عورتوں کی طرف بات پھیر دی گئی کہ ان کو گولڈ کی خواہش ہوتی ہے، چاندی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گولڈ میں سونا وغیرہ ان کے پاس زیادہ ہو اور خوب سونے وغیرہ پہنے اور چاندی کی چیزیں پہنے. اور پھر کیا رہا ہے، والخیل المسومتی، اور نشاندار گھوڑے، والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی. یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں نا. اور دیکھیں یہ جو جانوروں کا ذکر آ رہا ہے نا، تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو گھوڑے ہیں وہ بہت اٹریکٹیو ہوا کرتے تھے اس دور کے لیے، اور اس پہ سواری کا بھی کام لیا کرتے تھے، اور جنگوں میں بہت استعمال ہوتے تھے. اور آج کے دور میں ہم گھوڑے وغیرہ تو اتنے یوز نہیں کرتے، لیکن آج ہماری سواری کیا ہے، گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کی طرف اس میں اشارہ ہے، اور جانور ہیں. اور اسی طرح کھیتی سے مراد کیا ہے، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک طریقے سے ہمارے لیے کھیتی کا ہی کام کرتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو بنا سنوار کے رکھنا چاہتے ہیں اور اسی میں مصروف رہنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دنیا کی نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یاد رکھو، یہ پوائنٹ یاد رکھو کہ یہ جو ہے نا سب دنیا میں رہنے والی چیزیں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور یاد رکھو اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم دین کی طرف تو آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں دنیا کی بھی محبت ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ تو دیکھیں دنیا کی محبت کو اپنے اندر رکھنا غلط نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں خود ہی ڈال دی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک آدمی کے اندر ایک عورت کی خواہش ہوگی تبھی وہ شادی کرے گا نا. اور پھر اگر ہمارے اندر بیٹوں کی خواہش ہوگی اور اولاد کی خواہش ہوگی تو ہی ہم بچہ پیدا کریں گے نا، ورنہ اتنی مشکل کیوں اٹھائیں گے؟ بچہ پیدا کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا ایک عورت کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے دل میں ڈال دی ہیں، اور ان کی چاہت اور ان کی محبت غلط نہیں ہے. ہم کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کی خواہش، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں کہ اگر یہ چیزیں مل جائیں تو انسان اس میں اتنا انوالو نہ ہو جائے کہ اپنی زندگی میں آنے کا مقصد بھول جائے، ٹھیک ہے.
تو ہماری زندگی میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل تو کریں گے لیکن اس میں اتنا نہیں انوالو ہو جائیں گے کہ ہم انہی کو سب کچھ سمجھنے لگیں اور اس سے آگے بڑھ کر نہ سوچیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس اصل ٹھکانہ ہے اس کی تیاری ہم نہ کریں۔ تو یہ دنیا میں یہ نعمتیں ہم سب کو ملی ہیں نا، لیکن اس کو ایک لمٹ میں رکھنا ہے ہمیں، اور جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے گا تو ان ساری چیزوں کی خواہشات کو ہم پیچھے کر کے اللہ کے آگے جھکیں گے۔ صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ سب چیک کر لیں کہ ان سب کی محبت ہمارے اندر ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہے کہ اتنی ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ مثال کے طور پر پہلی چیز لے لیتے ہیں، جو مرد کے لیے آ رہا ہے کہ عورت اس کے لیے ایک فتنہ ہے، تو حلال طریقے سے تو جائز ہے عورت کا حصول جیسے کہ نکاح کے ذریعے سے، لیکن اس کے علاوہ اگر شادی نہ ہوئی ہو تو اس سے پہلے جو غلط تعلقات رکھے جاتے ہیں، لڑکا لڑکی کی جو دوستی ہے اور ایک غلط رنگ دینا اس دوستی کو اور اس میں اتنا آگے نکل جانا کہ زنا تک انسان پہنچ جائے، تو یہ عورت پھر انسان کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ لہٰذا انسان کو کیا چاہیے کہ جب اس کی نکاح کی عمر ہو جائے تو وہ جلد از جلد شادی کر لے تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے۔ نکاح جو ہے نا انسان کو کیا کرتا ہے؟ گناہوں سے پروٹیکٹ کر لیتا ہے، اس لیے ایک آدمی جب بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے۔ اگر ایک انسان نکاح کے قابل ہے اور والدین جان بوجھ کے اس کی شادی کو ڈیلے کریں اور اگر اولاد کسی گناہ کے راستے میں جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی والدین کو ملتا ہے، اور اسی طرح بیٹوں کی خواہش ہے تو انسان کو ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دے، اور اگر بیٹا دے تو انسان زیادہ اپنے آپ کو بڑا فیل کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، عورت اور مرد کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب اولاد مل جائے تو انسان اللہ کو نہ بھول جائے۔ ہم دیکھیں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی بالفرض شادی کے بعد 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور ان اولادوں میں اور ان کی ٹیک کیئر کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی فرض نمازوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اگر اولاد ہمیں پوری رات جگائے تو ہم جاگ لیں گے اولاد کے لیے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم کھڑے نہیں ہو پاتے۔ تو اصل بات کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ نعمتیں آپ کو اللہ سے غافل نہ کر دیں، ان نعمتوں کے ذریعے سے آخرت کو بنائیں۔ ہم ان نعمتوں کے ذریعے سے کیا کریں؟ آخرت کو بنائیں۔ مثال کے طور پر عورت کا کیا کریں؟ ہم شادی کے لیے نیک عورت کا انتخاب کریں تاکہ کل کو وہ ہماری نسلوں کو اچھے طریقے سے پروان چڑھائے، اور جو بھی ہمارے یہاں اولاد ہو ہمیں ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی نالج دینی چاہیے تاکہ کل کو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے دل میں سونے چاندی کی خواہش ڈال دی ہے، یعنی کہ پہننے اوڑھنے کی خواہش ڈال دی ہے، تو ہم لمٹ میں پہننا اوڑھنا کر سکتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، پہن اوڑھ کر خوبصورت نظر آ سکتے ہیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں اور صرف اپنی خواہشات کے لیے ہی اپنا پیسہ خرچ نہ کریں، جب اللہ کے دین کو بھی ہمیں صدقہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان ساری چیزوں کو بھی ہم لے کر چلیں، یعنی کہ ساری نعمتوں میں ہم انوالو اتنے نہ ہو جائیں کہ ہم آخرت کی تیاری نہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ آخرت کے لیے ان ساری چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے لگا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ ساری چیزیں دنیا کا سامان ہے، اگر تم نے ان کو صحیح جگہ پر نہیں لگایا تو کل قیامت کے دن یہ تمہارے لیے حسرت کا ذریعہ ہوں گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی تمہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے، لہٰذا تم کیا کرو؟ ان ساری چیزوں کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ صحیح کر لو۔ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان سب کی ڈائریکشن جب ہماری صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ نعمتیں ہمارے لیے قیامت کے دن کیا ہو جائیں گی؟ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو کیسے اپنی ڈائریکشن صحیح کریں گے ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں؟ اولادوں کے بارے میں دیکھ لیں نا، اس آیت میں ہم سب سے پہلے اولاد کو ہی لے لیتے ہیں۔ اولاد کے بارے میں کیسے ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں؟ ہم جائزہ لیں کہ ہماری اولاد 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں۔ اگر بالغ ہیں تو ان پر 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھا رہے، ان کو جگا نہیں رہے ہیں فجر کے ٹائم پر اور خود بھی سو رہے ہیں تو ہم پر گناہ آئے گا، یاد رکھیے گا یہ بات۔ اگر ہماری اولادیں نماز نہیں پڑھ رہی اور ہم قصوروار ہیں اور ہم بولتے بھی نہیں ہیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، لہٰذا ہمیں ان کو اٹھانے کی اور ان کی نمازوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرور اس چیز پر کوشش کیجیے گا کہ گھر میں نماز کا ایک ماحول بنائیں، اور اگر آپ ہی نہیں اٹھ رہے اور اس کی وجہ سے بچے بھی اسی ماحول کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی نہیں پڑھ رہے تو آپ کا گناہ جو ہے نا ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ اور کہاں یہ کہ آپ اٹھیں، اپنی اولادوں کو بھی اٹھائیں، اور انشاءاللہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے لیے یہ اولادیں دعائیں کرتے رہیں اور ہمارا صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاری رہے، اور آج ہم نے اگر اپنی اولادوں کو اٹھایا تو وہ کل ایک نسل اچھی تیار کریں گے، اور اگر آج ہم نہیں پڑھا رہے انہیں نماز تو وہ ایک ایسی نسل تیار کریں گے جس میں بے نمازی لوگ کثرت سے پائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر پہننے اوڑھنے کی خواہش ہے تو ہم کیا کریں؟ اپنی زینت کو جب کر رہے ہیں تو زینت کرنے کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں، اللہ معاف کرے بے حیائی کر رہے ہیں اور آدمی ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے وبال بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟
اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھا گھر دیا ہوا ہے، اچھی گاڑی دی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس گاڑی کا اچھا بھی استعمال کریں۔ اچھا استعمال کیا ہو سکتا ہے کہ دین کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے آپ اگر گاڑی کو ادھر ادھر لے کر جاتے ہیں، مسجد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیک کاز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن اس کا جو گاڑی کا پیٹرول ہے نا اس کو بھی تولا جائے گا۔ یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی گھوڑا، جیسے اس زمانے میں گھوڑے وغیرہ جایا کرتے تھے، تو یہ آتا ہے، سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا اجر دینے پر قادر ہیں کہ جو گھوڑے کا کھانا پینا ہے نا وہ ایون کہ اس کا پیشاب تک تولا جائے گا۔ کس حد تک بڑی بات ہے اگر ہم اس حدیث کو لیں تو کیا یہ کہ نہیں ہمارے دور میں آج کل کی گاڑیاں ہیں نا، تو گاڑی کا پیٹرول نہیں تولیں گے اللہ تعالیٰ کہ کتنا اللہ کے راستے میں لگا۔ صحیح ہے؟ تو یہ ساری نعمتوں کو ہمیں صحیح یوز کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا سا سامان ہے دنیا کی زندگی کا، تھوڑے دن کے لیے تمہیں ملا ہے اور تم اسی میں کھو جاؤ تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ یاد رکھو اللہ کے پاس ایک بہت اچھی چیز ہے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے وہ دیکھو تم۔ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں، یعنی کہ دنیا ہے ایک طرف اور دوسرا میں تمہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں، کیا میں بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب خود ہی دے رہے ہیں تقوی والوں کے لیے، یعنی کہ جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، یعنی کہ جو اوپر والی نعمتیں ہیں نا ان کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلیں، تو ان کے لیے پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے رب کے یہاں جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اوپر والی آیت میں جو من النساء والی بات تھی نا کہ ایک عورت، آدمی کے اندر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو بھی یہ بتا دیا کہ اگر آج تم حلال طریقے سے عورت کا حصول کرو گے اور اس کے علاوہ کہیں تمہاری نظر نہیں بھٹکے گی، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں صلے میں یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جنت میں تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حوروں کا تذکرہ آتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی کی اگر ٹاپ موسٹ کوئی خواہش ہوتی ہے تو وہ عورت کی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے اس کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 4 تک کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک عورت کے اندر اتنی خواہش نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ایک اپنا شوہر ہی کافی ہو جاتا ہے، لیکن بس اب اللہ کی طرف سے خواہش ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم نے اس خواہش پر بھی اعتدال رکھا اور اپنی نگاہوں کو نہیں بھٹکایا تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے کیا ہے؟ وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہیں، وردوان من اللہ، اور اللہ ہی کی رضامندی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو ہر کسی کو مل جاتی ہیں نا، لیکن جنت کی نعمتیں صرف کس کو ملیں گی؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ کہ ان ساری نعمتوں کو پا کر اللہ کو یاد رکھنا۔ کتنی اچھی بات ہے نا کہ کتنے بڑے بنگلے میں آپ سوئے میں، اچھا بڑا آپ کا گھر ہے، گاڑی ہے، اور آپ کے پاس دنیا کی کثرت ہے، لیکن اذان کی آواز ہو تو آپ کھڑے ہو کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، تو ایسا انسان اللہ کو کتنا پسند ہوگا نا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں لیکن وہ پھر بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اور ہم کیوں نعمتوں میں کھو جائیں اور اللہ کے آگے نہ جھک سکیں؟ کیونکہ اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت اتنی بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس سے بڑی بادشاہت کسی کو نہیں ملی آج تک، ان کو اتنی دنیا کی فراوانی دی گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ اللہ کے کتنے نیک بندے تھے، انہوں نے کتنے سارے ملکوں کے اندر حکومت کی، اور وہ اللہ کے اتنے عاجز بندے تھے کہ اللہ کے آگے بہت زیادہ جھکنے والے تھے۔ تو ہم نے کیا لگتا ہے دنیا صرف ہمیں ہی ملی ہوئی ہے؟ ہم سے پہلے والے جو پیغمبر تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو دنیا کی فراوانی ملی، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خدا نہ خواستہ بہت غریب تھے سب اور ان کے گھر وغیرہ صحیح نہیں تھے اس لیے وہ اللہ کے آگے جھکتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آفر دی تھی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے گھر کو سونے کا بنا دیا جائے اور آپ کو بڑی بڑی چیزیں دے دی جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میں اس چیز کو پریفر نہیں کرتا، میرے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی کافی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آفر دی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور وہ خالصتاً اللہ کے آگے جھک گئے تھے۔ لیکن اگر آج ہمیں نعمتیں ملتی بھی ہیں تو اس کو ریجیکٹ مت کریں، لیکن کیا کریں؟ ان نعمتوں کو صحیح یوز کریں ہم، ٹھیک ہے؟ ایون کہ ہمارا موبائل ہی ہے نا، اس کے بھی 2 یوز ہیں، ایک اچھا یوز ہے، ایک برا یوز ہے۔ اب آپ انسٹاگرام اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں اتنی بے حیائی، اور اب جب اٹھاتے ہو تو سانگ ہی سانگ آ رہے ہوتے ہو، تو الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ ہر دور میں اچھے لوگوں کی کمی کیا مطلب برے لوگوں کی اگر زیادہ ہے تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ریلز کو اسکرول کرتے جاتے تو بیچ میں چھوٹے چھوٹے کلپس بھی الحمدللہ لوگ ڈال رہے ہیں، اور بہت زیادہ دین کا بھی کام ہو رہا ہے۔ یوتھ کلب دیکھیں آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، پھر اسرار احمد کا پورا ایک کام ہے، پھر الہدا والے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، مطلب ماشاءاللہ سے دین کا کام بھی اپنی جگہ پر ہو رہا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اتنے فتنے کے دور میں رہ رہا تھا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی نیک بات کرنے والا آیا ہی نہیں۔ تو آپ اپنا انسٹاگرام اٹھا کر دیکھ لیں کہ اگر ایک طرف سانگز بھی بار بار آ رہے ہیں تو اچھی چیزوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے،
لہٰذا انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس چیز کو لے رہا ہے. اور ہم اپنے آپ کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو یاد رکھیں، اور آخرت بھی ہماری اسی طرح بہتر بنے گی کہ ان نعمتوں کو ہم کام پر لگا کر جائیں. مرنے کے بعد ہمارا اجر کا سلسلہ ملٹی پلائی کر کے جائیں. ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کتنا ملٹی پلائی کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس ٹائم ہے، کل ٹائم نہیں ہوگا. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اس لیے آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں کیا کریں، جہنم کے عذاب سے بچائیے. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے یہاں سے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا. فکر ہونی چاہیے ہمیں ان دونوں چیزوں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور کیا کریں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں. تو یہ دعا ضرور مانگا کریں. اگر عربک میں نہیں یاد تو آپ اردو میں اپنے گناہوں کی معافی ہم مانگیں، اور دوسرا یہ کہ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. یہ دو چیزیں بہت زیادہ ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ گناہ بھی ہم سے ہو جاتے ہیں اور پھر یہی گناہ ہمارے لیے آگ میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو ہم کیا کریں، آگ سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. اس کے بعد کچھ خاص کوالٹیز آ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں. یہ کتنی کوالٹیز ہیں؟ 5 کوالٹیز ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہونی چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے بنیں، تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر لانی ہوں گی، کیونکہ جنت کے بعد یہ والی آیات آ رہی ہیں جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے ایڈمیشن کے لیے یہ کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. جیسے کہ ہم چاہتے ہیں نا، ہم کسی بھی جگہ پر ایڈمیشن لیں تو آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی سیکھنے کے لیے آپ جائیں، کسی اسکول میں ایون کے چھوٹے بچوں کا بھی اگر نرسری میں بھی ایڈمیشن کروانا ہوتا ہے نا، تو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، والدین کو بھی بلایا جاتا ہے، ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے. وہ ظاہر ہے چیک کرتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں وہ لوگ ایڈمیشن کے لیے وہ کرتے ہیں، قابل ہیں کہ نہیں. ٹیسٹ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے سے بچہ کیا ہوگا، نرسری کا بچہ، اور ہم نرسری کے بچوں کی بھی جب پریپریشن کروا رہے ہوتے تو فکر مند ہو رہے ہوتے کہ بھائی صحیح وہ جواب دے گا کہ نہیں دے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اگر ہم چاہ رہے ہو کسی جگہ پر ایڈمیشن ہو جائے تو اسی طرح 1 کلاس کے بچے کو کہیں آپ ایڈمیشن کروائیں تو اس کو KG 2 تک کی ساری پڑھائی کمپلیٹ آنی چاہیے. وہ آنے والی اسکول میں قابل ہونا چاہیے بیٹھنے کے لیے. تو اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت کتنی بڑی ہے نا کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی ڈال دیں گے ہمیں اٹھا کے جنت میں، جیسی بھی دل چاہے زندگی گزارے. بس ہم مسلمان ہوں ہمارے لیے کافی ہے، تھوڑے بہت حج روزے کر لیں کافی ہے. نہیں، ہم سب دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے اندر کچھ خاص چیزیں ہونا ضروری ہیں تاکہ ہم اللہ کی جنت کے اہل بن سکیں. اللہ تعالیٰ ڈالیں گے تو اپنی رحمت سے ہی اوبویسلی، لیکن کوشش بھی تو کرنی ہے نا ہمیں. کوشش کرے بغیر تو نہیں چلے جائیں گے ہم منہ اٹھا کر کے بس ہم آ گئے ہیں. تو کیا کوالٹیز ہیں؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تقوی، کہ جو تقوی والا ہے نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر خدا خوفی ہے، وہ جنت میں جانے کے قابل ہے. آیت نمبر 15 میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جنت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. اور جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں آئے گا تو انسان ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روک دے گا. اللہ کا ڈر کافی ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی طریقہ بتا دو میں نیک ہو جاؤں، تو یہ طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کا ڈر پیدا کر لیں اپنے اندر. اللہ کا ڈر آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے بتائیں؟ نماز چھوڑتے ہوئے ڈریں گے نہیں کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو اتنے سال مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. کیونکہ ایک نماز چھوڑنے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کو اتنے سال جلنا پڑے گا. خوف کی تو کمی ہے. کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص تھے، وہ جیسے ایک عورت کی طرف ان کو اٹریکشن ہو رہی تھی، اور پورا ایک واقعہ آتا ہے، آپ سب نے بھی کافی دفعہ سنا ہوگا. تو انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا تھا اس عورت کے فتنے سے. اپنی چولہا آن کرنا چاہیے اور ہلکا سا اپنا ہاتھ جلا کر دیکھنا چاہیے. آپ سوچیں اللہ نہ کرے کبھی ہماری کوئی نماز قضا ہو جائے. نماز قضا ہونے کو ایک لاس سمجھیں، بہت بڑا لاس سمجھیں. مال کی فائنینشیل لاس ہو جاتا ہے نا زندگی میں تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. تو اگر ایک نماز بھی قضا ہوتی ہے تو اس چیز کو ایک بہت بڑا لاس سمجھیں. خدا نہ خواستہ کسی دن فجر نہ پڑھیں تو اٹھ کر ناشتے کے ٹائم پر جب ناشتہ بنا رہے ہیں نا، اپنا ہاتھ تھوڑا سا آگ پہ رکھ کے دیکھیں کہ میں نے نماز تو چھوڑ دی بڑی آسانی سے، صرف اور صرف ایک نیند کی وجہ سے. کیا میں آج یہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتی ہوں؟ نہیں. تو پھر کیسے چھوڑیں گے ہم نماز؟ تھوڑا سا ہاتھ جلا کے چیک کریں. کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات آتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. تو اللہ کا ڈر گناہوں سے بچنے کے لیے انف ہے اصل معنوں میں اگر آ جائے تو. ٹھیک ہے. تو جنت میں جانے کے لیے کوالٹی جو آئی آیت نمبر 15 میں بہت ضروری ہے. اور آیت نمبر 17 کے اندر ہم پڑھ رہے تھے الصابرین، صبر کرنے والے ہیں. صبر ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر.
صبر کا مطلب پتہ ہے، میں آپ کو کافی دفعہ بتا چکی ہوں، نئے اسٹوڈینٹس کو بھی اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ صبر کا مطلب صرف اور صرف برداشت کرنا نہیں ہوتا کہ آپ پہ کوئی مصیبت آئے اور آپ نے برداشت کر دی۔ صبر زندگی کے ہر موڑ پر ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کسی نے آ کر بولا کہ یہ کام یوں ہو گیا اور آپ کو ناگوار گزری، تو آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بچے اکثر کرتے ہیں غلطیاں، آتے ہیں ہمارے پاس، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پانی گرا دیا اس جگہ پر، تو ہم ہائپر ہو جاتے ہیں اور الٹی سیدھی بات شروع کر دیتے ہیں۔ گر گیا پانی، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے۔ مانا بار بار آپ بچے کو بہت زیادہ ریلیکس نہیں کر دیں گے کہ ہر دفعہ وہ گرا ہی دے پانی۔ آپ کھڑے ہوں، پوچھ دیں اور کہیں کہ بیٹا دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ سے بار بار پانی گرتا ہے، دیکھو مما کو بھی پریشانی ہوتی ہے نا، تو دھیان رکھو۔ ایک دو دفعہ پیار محبت سے بولے، انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم ہر دفعہ یہ ہائپر ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی سمجھا نہیں پاتے ہم اپنی بات، اور آئے دن پھر ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں۔ تو صبر زندگی کے ہر موڑ پر۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے شوہر نے آ کر کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی تو سامنے سے خاموش ہو جائیں، پھر شوہر کا ذرا سا موڈ ٹھیک ہو تو اس کو پھر سمجھائیں، کیونکہ وہ غصے میں بیچارے آفس سے آ رہے ہیں، پھر ہم غصہ کریں تو پھر ایک تو تڑاڑ شروع ہو جاتی ہے اور پھر بچوں پہ بھی غلط افیکٹ پڑتا ہے۔ تو یہ صبر ہے، ٹھیک ہے۔ صبر کا اصل ڈیفینیشن ہے اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا، بس یہ میری ڈیفینیشن یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی بڑی مشکل آ رہی ہے زندگی میں تو آپ اس پر صبر کریں۔ صبر ہر موقع پر ہے، روز صبر کرنا ہے، روز۔ مثال کے طور پر اگر آج میں کلاس بالفرض 3:30 بجے میری کلاس تھی، ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں کہ آج 3:30 نہیں ہو سکے گی، 4:45 سے 4:45 ہوگی، تو پھر آپ بیٹھے ہوئے تھے 3:30 سے، تو پھر آپ نے کہا اللہ کلاس کیوں نہیں، الٹے سیدھے لفظ ہم نکالتے ہیں منہ سے کہ بھائی میں تو بیٹھی ہوئی تھی اور یہ وہ۔ صبر کر لیں، کوئی بات نہیں، 15 منٹ کی تو بات ہے، تھوڑا سا انتظار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے، کوئی آپ کے پاس آنے والا تھا 5 بجے، اس کے میسج آ گیا کہ میں 5:30 تک پہنچوں گی، تو پھر ہم بڑبڑ شروع کر دیتے ہیں۔ بس اس آدھے گھنٹے کو یوز کر لیں نا، ہم کوئی کام کرنا تھا آپ کو جو آدھے گھنٹے میں ہو سکتا ہے وہ کر لیں، کچھ نہیں تو قرآن لے کر بیٹھ جائیں، کچھ نہیں تو ذکر کرنا شروع کر دیں، اپنے ٹیرس میں آرام سے چیئر لگا کے بیٹھیں، ذکر شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر شروع کر دیں، یعنی کہ اپنے اس وقت کو جو ہے نا نیگیٹو کی جگہ پازیٹو چیزوں میں لگا دیں۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا، جب آپ پازیٹو چیزوں میں لگانے لگیں گے نا، آپ کو بتاتی ہوں میں کیا ہوگا۔ پھر وہ آپ کے گیسٹ آ کے بیٹھے 5:30 سے، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے 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 ہو سکتا ہے دیر تک آنے کے ہوں، پھر 9 بجے تک بیٹھے رہے، پھر وہ چلے جائیں گے نا، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اچھا وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آیا اور اس آدھے گھنٹے میں نے وہ جو کوکنگ کرنی تھی یا کوئی ایک چیز مجھے صاف کرنی تھی وہ میں نے کر لی۔ آپ کہتے رہیں گے کہ شکر وہ آدھا گھنٹہ میں نے یوز کر لیا، آپ خوش ہوں گے رات میں۔ اور اگر آپ نے الٹا سیدھا بولا ہوگا نا کہ ٹائم پر نہیں آتے اور مجھے انتظار کروا دیا، تو آپ ہے نا اندر سے کوڑ رہے ہوں گے اور میرے خیال میں وہ آپ انجوائے بھی نہیں کر سکیں گے، اور ان کے جانے کے بعد آپ کہیں گے کہ بھائی میرا تو ٹائم ضائع ہو گیا، ابھی تو میرا کام پھیلا ہوا ہے۔ تو کیا کریں، جو وقت آپ کا کوئی اور کسی کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہو یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور زندگی میں ہوگا ایسا، بالکل فلیٹ نہیں ہوگی زندگی۔ کبھی کبھی میں ہم لوگ بھی جیسے نا مثال کے طور پر سب ایک دوسروں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 5 بجے کا ٹائم فکس ہے، اب ممی نے کہا، میں ایک مثال دے رہی ہوں کہ میں 5 بجے آپ کو پک کر لوں گی، ٹھیک ہے، اب وہ 5 بجے سمجھے میرے دروازے کے باہر کھڑی ہیں، اب ہو سکتا ہے مجھے 5 منٹ لگ گئے اترنے میں، اور کبھی ایسا ہوگا کہ میں 5 بجے دروازے کے باہر انتظار کر رہی ہوں، وہ 5 منٹ لگا دیں گے آنے میں۔ پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا ہم، تو پھر تھوڑی دیر تک ہماری وہ چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے کال کر لی آپ نہیں اترے، یا میں نے انتظار کیا اس نے انتظار کیا اس نے انتظار کیا، اس طرح کی بات ہوتی ہے نا۔ تو میں ہمیشہ یہی بولتی ہوں بیٹھتے ہوئے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، زندگی ایسے چل ہی نہیں سکتی کہ پورے 5 بجے میں دروازے کے باہر کھڑی ہوں اور گاڑی چلی اور 1 سیکنڈ کے لیے گاڑی رکی اور میں بیٹھی اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ آپ سوچیں زندگی ایسے چل سکتی ہے کہ اتنی فٹ ہو زندگی، اتنی پرفیکٹ ہو کہ جو ٹائم ہے سب ٹائم ٹیبل پر ہو رہا ہے؟ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوگی نا۔ اب شوہر بول رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں، اب وہ آیا 1 گھنٹے میں اور آپ کھانے پہ ویٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے کہ کبھی وہ بہت جلدی بھی آ جائیں گے اور کبھی دیر سے بھی آئیں گے، تو انہی چیزوں میں تو صبر کرنا ہے۔ آئیں تو چیخنے چلانے کے بجائے کہ آپ نے کیا ٹائم دیا تھا اور کب آ رہے ہیں اور کب سے ہم ویٹ کر رہے ہیں، یہ کہنے کے بجائے ریلیکس ہو جائیں اور کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ کو دیر ہو گئی، اب ہم انجوائے کر لیتے ہیں ڈنر کو۔ پھر ہم اتنا چیختے چلاتے کہ ہم اپنا اچھا بھلا کھانا بھی انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو صبر کا میں نے اس لیے ڈیٹیل کی طرف گئی ہوں کہ صبر زندگی میں ہر موقع پر ہے، روز ہے، ایون کہ اگر آپ صبح سے لے کر ابھی تک کا بھی اپنا جائزہ لیں تو آپ کو صبر کرنا پڑا ہوگا، اور ابھی سے لے کر رات تک بھی چیک کریں تو کہیں نہ کہیں صبر آپ کو ضرور کرنا پڑے گا۔ والصادقین، اور سچ بولنے والے، اور سچ بہت بڑی بلیسنگ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچ سے کام لیں اور اپنی نسلوں کے اندر سچ کو اتاریں اور جھوٹ کی عادت ان کی نکال دیں، جھوٹ بالکل نہ بولنے دیں۔ بچے مذاق میں بھی جھوٹ بولیں تو فوراً ان کی کریکشن کریں، کیونکہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر سے ایک ایسی اسمیل ریلیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب بچے جھوٹ بولیں تو ان کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، ہم یہ کہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پروٹیکشن کے لیے فرشتے رکھے ہیں نا،
تو ابھی آپ نے جھوٹ بولا ہے نا، تو آپ کی اسمیل کی وجہ سے فرشتے آپ کے قریب نہیں آ رہے، تو پھر بچے ڈر جاتے ہیں، میں نے کرا ہوا ہے، تو پھر بچے فوراً سے استغفار شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا استغفر اللہ کرو اور آئندہ نہیں بولنا، اور اس طرح سے ان کی عادت صحیح کریں۔ اور اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو شاید یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں جھوٹ بولنے کے، تو ہم اس ہیبٹ کو چینج کریں، ٹھیک ہے۔ والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت ہر حال میں کرنے والے۔ قانت کے اندر جو ہے نا دوام ہے اور ہر حال میں اطاعت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑے ہوئے تو نمازوں پہ نمازیں قضا کر رہے ہیں، صدقہ خیرات سب سست ہوا ہے، نہیں، ہر حال میں کریں، تھوڑا کریں لیکن کریں ضرور، ٹھیک ہے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں۔ خرچ کرنے کی بار بار ذکر آتا ہے کیونکہ اللہ کو یہ نیکی پسند ہے کہ اللہ نے اگر کسی انسان کو مالی صلاحیت زیادہ دی ہے تو وہ اللہ کی مخلوق میں اسے ڈسٹریبیوٹ ضرور کرے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے ہیں سحری کے وقت، اور سحری کا وقت ایک طریقے سے تہجد کا وقت کہلاتا ہے، اور قرآن میں تقریباً اس کے علاوہ 2 اور جگہ پر سحری کے وقت استغفار کرنے کی، یا سحری کے وقت اٹھ کر، یعنی کہ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے عبادت کرنے کی بہت فضیلت آتی ہے، کہ جو انسان اٹھ کر تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو سورہ سجدہ کے اندر یہ بشارت آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ چیز چھپا کر رکھی ہے جنت میں جس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے پتہ ہے کیوں رکھی ہے؟ تہجد کا اجر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے چھپا کر اس لیے رکھا ہے کہ انسان بھی تہجد کس طرح پڑھتا ہے، پوری کائنات سو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے روم میں کھڑا ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی سی لائٹ میں اگر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے میرے لیے چھپ چھپ کر عبادت کی جب سب سو رہے ہیں، تو میں نے بھی تیرے لیے کیا رکھا ہے؟ سرپرائز گفٹ رکھا ہے۔ باقاعدہ سورہ سجدہ کے اندر یہی الفاظ آتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی نہیں جانتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کر رکھا ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آتی ہے۔ تو کون سی 5 ہیبٹس ہمیں اپنے اندر لانی ہے؟ صبر، اگر دیکھیں ہمارے اندر صبر کی کمی ہے نا، اللہ معاف کرے، تو جب چھوٹے چھوٹے صبر ہم نہیں کر سکتے نا، چھوٹے چھوٹے جو بھی میں نے ریگولر لائف کے حساب سے بہت ڈسکس کیا، اگر چھوٹے چھوٹے صبر ہم نہیں کر سکتے نا تو پھر ہم بڑے بھی نہیں کر سکتے، کہ زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی بڑا سا صبر آئے، اللہ نہ کرے، تو وہ بھی ہم نہیں کر پائیں گے، اور پھر جنت میں کیسے جائیں گے ہم؟ تو جو چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہے، میں نے کافی مثالوں سے آپ سے بات کری، ایزی ہو جائیں، کیونکہ اس موقع پر ہمارے منہ سے جو الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں نا وہ پسندیدہ نہیں ہے، یقیناً گناہ کی باتیں نکلتی ہیں، رائٹ؟ پھر صادقین، سچ اپنی زندگی میں لانا ہے اور اپنی اولادوں کو سچا بنائیں، ان کو جھوٹ نہیں بولنے دیں۔ آج ہم ان کو سچ سکھائیں گے، وہ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، اور ایک چین سلسلہ چلتا رہے گا۔ والقانتین، اللہ کی اطاعت ہر حال میں، بیماری میں اپنی طرف سے ازیوم نہ کرے کہ آج تو بھائی میں نہیں پڑھ پاؤں گی، مجھے بہت بخار ہے، میں وضو کیسے کروں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، ان کے ڈیتھ بیڈ پر ہاسپٹل کی حالت میں بھی مر رہے ہوں، اللہ نہ کرے آخری وقت ہو، تو اس وقت بھی نماز ہمیں پڑھنی ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ روح قبض نہ ہو جائے۔ اور آپ یقین مانیں کہ جو انسان زندگی میں نماز کا پابند ہوتا ہے نا، تو وہ مرتے ہوئے آخری وقت بھی کسی اذان کے ٹائم پر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وضو کرا دو، میں نماز پڑھ لوں۔ تو اگر زندگی میں پابند ہے تو انشاءاللہ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، ہاں اگر بیمار ہیں تو تخفیف کر دیں، یعنی کہ ہلکی کر دیں نماز، فرائض پڑھ لیں، سے بڑی ہیں، ہم آرام سے تہجد پر اٹھ سکتے ہیں۔ آج میرا ٹائم دیکھا نا تو آج ماشاءاللہ ٹائم تھا 5:48، اٹس انف، ہمارے لیے بہت انف ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں میں ہم یہ ڈرامے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی بہت سردی ہوتی ہے، کمبل سے نکلا نہیں جاتا، اور گرمیوں میں ہم کہتے ہیں کہ راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کو سردی کی راتیں پسند تھیں، سردی کی راتیں ان کو اس لیے پسند تھیں کہ تاکہ بڑی راتیں ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ لیکن ہم میں سے کون ہے جو سردی کی راتیں پسند کرتا ہے؟ ہاں، سونے کے لیے تو ہم پسند کرتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے، زیادہ دیر سو سکتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے تو ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اور صحابہ کرام کو گرمی کے دن پسند تھے تاکہ وہ لمبے روزے رکھ سکیں، ہمارا الٹا حساب ہے، ہمیں یہ سردی کے دن بہت پسند ہے کہ چلو چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر ہم چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گی کہ بہت چھوٹے دن ہیں، آپ روزہ بھی ضرور ٹرائی کریں، روزہ بھی الحمدللہ مغرب کے ٹائم پر آپ دیکھیں 5:46 چل رہا ہے آج کل ٹائم، تو اتنی جلدی روزہ کھل جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ جن کے قضا کے روزے رہ گئے، رمضان واپس آنے والا ہے گھوم کر، تو پلیز قضا کے روزے ضرور ادا کر لیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اگلا مہینہ جب ہمارا آئے گا رمضان کا، تو ہم اس میں انشاءاللہ اپنا قضا پورا کر چکے ہوں۔ تو میں ضرور کہوں گی آپ لوگوں سے کہ قضا کے روزے ضرور رکھیں، کیونکہ یہ روزے ہم پر معاف نہیں ہیں، ان کی ہم سے پوچھ ہوگی اور پکڑ ہوگی، تو ہمیں چاہیے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ہماری ساری قضا پوری ہو جائے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو
اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والے ہیں، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر یہ آپ کے سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ ویری سمپل آیات تھیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین تو اصل میں اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، یہ یہودیت، یہ نصرانیت، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اصل مذہب اسلام ہے، اور اسلام بالکل فطرت پر قائم دین ہے، اور انسان کی طبیعت کے مطابق بھی بالکل عین فطرت کے مطابق یہ دین ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دی، فرشتوں نے بھی گواہی دی، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ دین صرف اسلام ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ جن لوگوں نے خود مذاہب بنا لیے ہیں اور وہ آپ کو بھی خدا نخواستہ غلط چیز کی دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں، اور جو آپ کے راستے کو فالو کر رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور پچھلی ہسٹری سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دور کے بڑے بڑے اسکالرز، آپ جانتے ہیں کہ ان کو بھی بم بلاسٹ کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور علم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ علماء کو ختم کیا جا رہا ہے تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کا اٹھانا کیا مراد ہے؟ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تو جو لوگ خدا نخواستہ ایسی کسی بھی پلاننگ میں ساتھ دے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی طرف ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے؟ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ میں جلایا جائے گا۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی یہ خوش فہمی تھی کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی کہ تورات اور انجیل وغیرہ دی گئی ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو نہیں مانا اور اپنا دین ان کا مکمل نہیں ہے، تو وہ لوگ صرف اور صرف یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چنے چنائے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں جہنم کی آگ صرف تھوڑے دن ہی ٹچ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خود کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی پرومس نہیں کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ تو یہ والی آیت بہت خوبصورت آیات ہیں، یہ دو آیات اکثر آپ لوگوں نے سن رکھی ہوں گی، قل اللہم سے لے کر دونوں آیات جو میں نے پڑھی ہیں۔ تو ان آیات کے اندر ایک بہت بڑا تصور ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ ہر چیز، ہر خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا کبھی آپ اپسیٹ ہوں اور بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ بہت دل اداس ہو رہا ہے تو ان دونوں آیات کو آپ ضرور پڑھیں،
کیونکہ ان آیات کے اندر ایک کمپلیٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے لے لے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ایسی آیات انسان کو کیا کرتی ہیں، ایک تسلی دے دیتی ہیں، اور انسان کا یہ زندگی میں کوئی بھی مشکل آتی ہے تو جب انسان یہ والی باتیں پڑھ لیتا ہے نا کہ اگر مجھ سے کوئی چیز لے بھی لی گئی تو یہ اللہ ہی نے لی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے ریکور کریں گے، تو یہ دو آیات جو ہے نا کسی مشکل کے وقت یا آپ عجیب سے ڈپریس ہو رہے ہیں تو ضرور پڑھیں، آپ کو موٹیویٹ کریں گی اور اللہ کی قدرت آپ کو یاد دلائیں گی۔ جب آپ کہیں گے بیدک الخیر، ہر خیر آپ کے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، تو آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کتنی بڑی تبدیلی ہے نا کائنات میں، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور مردوں سے زندہ نکالتے ہیں اور زندہ سے مردہ نکالتے ہیں، یعنی کہ ایک ماں ہے، اللہ نہ کرے اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکل جانا، یعنی کہ زندگی سے مردہ، اور اسی طرح ایک نطفہ ہوتا ہے، بے جان سی چیز ہوتی ہے نا، اس سے انسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرغی ہے تو اس کے اندر سے یا تو پھر انڈا نکلتا ہے بے جان، یا تو پھر مرغی کے اندر سے مرغی نکلتی ہے یعنی کہ جاندار چیز نکلتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ جسے چاہے بے حساب رزق دیتے ہیں، تو اگر رزق کی تنگی ہے یا کسی بھی قسم کی تنگی ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، تو آپ یہ دو آیات کثرت سے پڑھیں، پڑھنی چاہیے یہ دو آیات، تاکہ کیا ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایک جو بھروسہ ہے، ایک ایمان ہے، وہ تازہ ہو جائے اور ہم مایوسی سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ رات میں دن داخل کرتے ہیں اور دن میں رات داخل کرتے ہیں، اس سے بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی دیکھیں راتیں بڑی ہیں، کبھی دن بڑے ہیں، یعنی کہ رد و بدل تو زندگی کا حصہ ہے نا، کہ میری زندگی میں اگر آج مشکل کا دور ہے تو ایک دن خوشحالی بھی آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ موٹی